علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ابھی جو مہینے آنے والا ہے وہ بہت بابرکت اور بڑا رحمت والا مہینہ ہے۔ وہ مہینہ ہے جو اللہ سے ہمیں جوڑتا ہے، وہ مہینہ ہے جو اللہ کا مہینہ ہے، وہ مہینہ ہے جو اپرچونیٹی ہے ہم لوگوں کے لیے اپنے گناہوں کو بخشوانے کا، وہ مہینہ ہے جو ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ کنیکٹ کرے گا، وہ مہینہ ہے جو اس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، وہ مہینہ ہے جس کے اندر ایک رات ہے جو ہزاروں رات مہینے سے بہتر ہے، جس میں رات کے بارے میں پوری مکمل صورت اتری ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو آج ہم لوگ بات کریں گے رمضان کے بارے میں۔ رمضان ویسا مہینہ ہے جس کی تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ 6 مہینہ پہلے سے کرتے تھے اور دعا کرتے تھے اپنی نمازوں میں، اپنی تہجدوں میں اور اپنے سجدوں میں، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ مجھے رمضان تک کیا ملا۔ تو ہم لوگ تو رمضان کو فالو کرتے ہیں پر ویسا نہیں کرتے ہیں جیسے اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا ہمیں۔ ہم لوگ رمضان کو سمجھتے ہیں آتا ہے بس کھانے کے پینے کا اور عید کی شاپنگ کے لیے اور بس اس کے لیے، بلکہ رمضان آتا ہے کہ ہم لوگ کو بدل دے، ہم لوگ کو جو اتنے کچڑے بدن میں گھس گئے، اتنے گناہوں کے کچڑے جو ہمارے دل میں اتر چکے ہیں اس کو صاف کرنے کے لیے آتے ہیں، اور صاف کرنے کے بعد جب تک ہم لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری روزے قبول ہوئے، اس سے پتہ چلے گا کہ رمضان کے بعد بھی ہمارا عمل رمضان جیسا رہے۔ اس لیے نہیں آتا ہے رمضان کہ ہم بس 1 مہینے عبادت کریں اور پھر اللہ کو بھول جائیں۔ کیا اللہ صرف 1 مہینہ کے لیے ہے؟ اللہ تو ہمیشہ کے لیے ہے، اللہ تو سالوں بھر کے لیے، تو صرف 1 مہینہ صرف ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اور رمضان لوگوں کو قریب کرتا ہے، رمضان لوگوں کو اللہ کے قریب کرتا ہے، تو رمضان چلے جانے کے بعد لوگ پھر کیوں اللہ سے دور ہو جاتے ہیں؟ تو ہمیں ایسا اپنے دل کو صاف کرنا ہے رمضان میں کہ ہم رمضان کے بعد بھی رمضان جیسا عمل کریں۔ تو رمضان بیسیکلی آتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں اور اللہ کے سے اپنی غلطی اور اپنی کوتاہی اور اپنی کمی کے اقرار کر کے توبہ کر لیں۔ رمضان اللہ سے کنیکٹ کرنے کا بہت بڑا اپرچونیٹی ہے۔ تو رمضان میں صحابہ لوگ جب رمضان آتے تھے تو اپنے سب سے بڑا عمل کیا کرتے تھے؟ اپنے دل کو صاف کر لیتے تھے، اپنے دل کو صاف کر لیتے تھے۔ صحابہ کا دل ہمیشہ صاف رہتا تھا، پھر بھی وہ لوگ دل کو اپنے صاف کر لیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پتہ تھا کہ اگر اس دل میں کینہ، بغض، حسد اور کسی کے لیے نفرت رہے گی تو وہ جتنی چاہے عبادت کر لیں وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ آپ سوچ لیجیے، ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ ایک بندہ ہے، ایک آدمی ہے جو باغیچے میں پھل کو توڑ کے اپنے ٹوکریوں میں ڈال رہا ہے۔ اس نے 1000 پھل توڑ لیے اور اس کی ٹوکری اندر سے پھٹی ہوئی تھی، تو جتنا بھی ٹوکری میں آپ پھل ڈالتا جائے گا لیکن کوئی پھل اس میں رہے گا نہیں۔ اور ایک بندہ ہے جس کی ٹوکری صحیح ہے اور اس نے پھل کم توڑا ہے لیکن اس کی ٹوکری صحیح ہے، تو اس نے 10 پھل بھی توڑا ہوگا تو وہ پھل اس میں رہے گا۔ ایسے ہی ہمارا دل ہے کہ اگر ہم کم عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ کیا صحابہ کا دل صاف نہیں تھا؟ لیکن رمضان سے پہلے وہ اپنے دلوں کو اور اچھے سے صاف کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ دل کی مرض، دل کا کینہ، دل کا بغض، دل کا نفرت، دل کا حسد ایسا ہے جیسے ایک لکڑی کے اندر انسان ہلکے سے چنگاری مار دے، کتنا بھی بڑا اس کا لکڑی کا بھنڈار ہو، انبار ہو، لیکن وہ 1 سیکنڈ میں اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو صحابہ کیوں اپنے دل کو صاف کرتے تھے؟ دوسرے سے کیونکہ دل ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے نظر میں۔ اگر دل انسان کا اچھا رہے گا تو انشاءاللہ اس کے سارے اعمال اچھے رہیں گے۔ اور روزے میں جو ہم لوگوں کو فالو کرنا چاہیے وہ صرف روزہ بھوکے رہنے اور سونے کا نام نہیں ہے، نہ بھوکے رہنے کا اور پیاسے رہنے کا، سونے کا نام نہیں۔ روزہ ہوتا ہے آنکھ کا، روزہ ہوتا ہے زبان کا، روزہ ہوتا ہے کان کا۔ آنکھ کا روزہ کیا ہے کہ اللہ نے جو چیز کو حرام کر دیا اسے ہم نہ دیکھیں، اللہ نے جو چیز ہمیں پہ حرام کر دیا سننا اسے ہم نہ سنیں، اللہ نے جو چیز حرام کر دیا بولنا اسے ہم نہ بولیں۔ تو اور روزہ میں لوگ زیادہ تر سوتے ہیں، وہ سوئیں ٹھیک ہے، اگر تھک جانے کے بعد سوئیں، لیکن ایسا نہیں کہ 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ ہم لوگ سو رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو جتنا ہو سکے روزے کے حالت میں قرآن پڑھنا چاہیے، کیونکہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا۔ قرآن میننگ کے ساتھ پڑھیں، قرآن عربی میں پڑھیں، اور قرآن کم سے کم 1 مرتبہ میننگ کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ کے آ رہا ہے، اور عربی میں پڑھیں۔ ویسے ہی قرآن
پڑھنے کے بعد اگر خالی بیٹھے ہیں تو آپ ذکر کریں، جیسے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ دعا مانگتے رہیں، یہ ذکر کرتے رہیں۔ یہ زبان پہ تو اتنے ہلکے ہیں لیکن اللہ کے ترازو پہ بہت بھاری ہیں، اور جتنا ہو سکے ہمیں اللہ سے اس مہینے میں دعا مانگنے چاہیے۔ رات سحری کرنے سے پہلے، سحری کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں، اس سے کم 25 سے 30 منٹ پہلے اٹھیں اور صرف دو رکعت تہجد کی نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں سجدے کی حالت میں، اور اپنے بے بسی، کمزوری اور اپنے بیچاری کا احساس اللہ کے سامنے کریں۔ بے شک اللہ سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کو پسند ہے اپنے بندوں کے زبان سے سننا، اور اللہ کو اپنی کمی بتائیے، اپنی کمزوری بتائیے کہ اللہ میرے سے بار بار گناہ ہو جاتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں گناہ سے بچنے کا، پھر بھی مجھ سے ہو جاتا ہوں، 2 قدم تیرے پاس آتا ہوں اور 4 قدم پھر گناہوں کی طرف چل جاتا ہوں۔ اللہ کو اپنی کمزوری بتائیے، جتنا ہو سکے دعا کریے، اور اللہ سے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے، جیسے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور جنت کی دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک الجنہ، اور جہنم سے بچنے دعا اللہم اجرنی من النار، ویسے ہی اللہ سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک عافیہ، ویسے ہی اللہ سے مغفرت کی اور اللہ سے رزق کی دعا کرنی چاہیے، اللہم اغفر لی وارحمنی ورزقنی، اور ویسی بہت ساری دعا جو ہمیں کرنی چاہیے، علم کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، ویسے ہی اللہ کے شکر گزاری کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور دیگر بہت سے احادیث میں جو ہمیں دعا ملتی ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے، جیسے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، ایسی بہت سی دعائیں جو رمضان میں ہم نے اہتمام سے اور تیاری کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ تو کامیاب وہی انسان ہے جو اللہ کو راضی کر لے۔ دنیا کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ بہت پراپرٹی ہو، بہت بینک بیلنس ہو، بہت اچھی جاب ہو، لیکن اللہ کی نظر میں اور جو ریئل حقیقی کامیابی کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اگر اللہ راضی ہے، پوری دنیا آپ کے خلاف ہے، پوری دنیا آپ کے خلاف ہے اور پوری دنیا آپ کو بیکار بولتی ہے، لیکن اللہ آپ سے راضی ہے، تو یقین جانیے اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ سے زیادہ کامیاب انسان کوئی نہیں، اور پوری دنیا آپ کو مانتی ہے، پوری دنیا آپ کی عزت کرتی ہے، پوری دنیا کی ساری دنیا کی عیش و آرام، ساری دولت آپ کے پاس ہے، لیکن اللہ آپ سے ناراض ہے، تو آپ سے بڑا ناکامیاب انسان کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بات دل میں انسان کو یقین سے رکھنا چاہیے کہ تمام انسانیت بھی مل کے تمہارا برا چاہے، تمہارا بیکار چاہے، تب تک تمہارا برا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور جب تک تمہارا برا اللہ نہ چاہے گا تمہارا برا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اب پوری دنیا، پوری انسانیت بھی مل کے تم کو نفع پہنچانا چاہے، تم کو آرام پہنچانا چاہے، لیکن اللہ نہ چاہے تو تم کو کوئی انسان نفع نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں یقین ہونا چاہیے، یہ بات ہم زبان سے تو بول دیتے ہیں پر دل سے ہمیں یقین نہیں ہے۔ تو رمضان میں ہمیں اپنے یقین کو بھی، اپنے توکل کو بھی اللہ پہ مضبوط کرنا ہے، اور جتنا ہو سکے اللہ سے دعا کرنا ہے۔ یہ مہینہ گولڈن اپرچونٹی سے بھی میں اونچا بولوں گا کہ یہ مہینہ ہے، تو ہمیں جتنا ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور نماز کا اہتمام کرنا ہے، اور نماز کے ساتھ نفل کا بھی اہتمام کرنا ہے، جتنا ہو سکے فجر کے بعد جیسے 2 رکعت کر کے 2 نماز سے چاشت کی نماز ہے، فجر کے بعد اشراق کی نماز 4 رکعت پڑھ لیں 2 رکعت کر کے، ویسے ہی چاشت کے ٹائم 2 رکعت نماز پڑھ لیں، ویسے ہی مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین کی نماز ہے۔ تو یہ نفل نمازوں کو بھی انسان فالو کرے، جتنا ہو سکے فالو کرے، کیونکہ اس مہینے کا ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے، اور وہ حساب ہم مرنے کے بعد ہی لگا سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں ہمیں وہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ مہینہ کیا ہے اور کس کی کیا اہمیت ہے۔ لیکن ہمیں جتنا ہو سکے اس مہینے میں اللہ سے اپنی کنیکشن کو سدھارنا ہے، اللہ سے اپنی دوستی لگا لینا ہے، اللہ کو اپنا دوست بنا لینا ہے، اللہ کو اپنا بنا لینا ہے، اور اللہ کو راضی کر لینا ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے اس رمضان میں کہ اللہ کو ہم راضی کر لیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔